بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، یہ کڑوا سچ تمام اہل وطن کے علم میں ہے کہ پاکستان اس وقت بدترین مالی بحران سے گزر رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ بحران اور بھی زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف اور پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ملک میں ڈالر کا بحران پیدا کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے متعدد پروگرام میں تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ اس وقت تک پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ کرنے کو تیار نہیں جب تک اسے سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے اس بات کی تحریری ضمانت لے کر نہ دی جائے کہ یہ دونوں ملک پاکستان کو 3 ارب ڈالر کا قرض دینے اور اپنے پہلے سے موجود قرضوں کو رول اوور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ وہ اس کے بغیر پاکستان سے کوئی نیا معاہدہ نہیں کرے گا، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی پاکستان کو کسی قسم کی تحریری ضمانت دینے میں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں مالی کرائسس مزید شدید ہوتا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، ایسی صورتحال میں پاکستان فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن نے آئی ایم ایف سے نجات دلانے کے لیے غیر متوقع اور حیران کن طور پر حکومت کو ایک اہم پیشکش کی ہے، جس سے بدترین معاشی صورتحال میں بہتری کی امید اور اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن نظر آ رہی ہے۔ تاہم اب یہ دیکھنا ہے کہ فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن کے سربراہ ملک بوستان کی طرف سے حکومت کو کی گئی یہ پیشکش کس حد تک قابل عمل ہے۔ پیشکش کے قابل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے ہم پروگرام کے آخر میں جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک بوستان کی طرف سے کیا پیشکش کی گئی ہے۔ جی ناظرین، پاکستان فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان نے حکومت کو یہ پیشکش قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ایک اجلاس کے دوران کی۔ اس سلسلے میں ملک بوستان کی طرف سے قائمہ کمیٹی خزانہ کو دی گئی بریفنگ میں کہا گیا کہ پاکستان کو ڈالر کے بحران سے نکالنے کے لیے فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن حکومت کو اگلے 2 سال تک کے لیے ماہانہ 1 ارب ڈالرز دینے کو تیار ہے، جس کے بعد پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ملک بوستان نے کہا کہ شیطان کی آنت کی طرح آئی ایم ایف کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، جو ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ گزشتہ 30 برسوں میں پاکستان سے 180 ارب ڈالر بیرون ملک جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فورن ایکسچینج کی کمی نہیں ہے، تاہم مارکیٹ کبھی ڈنڈے سے قابو نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2 سال کے لیے حکومت کو 1 ارب ڈالر ماہانہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کام کے لیے حکومت کو فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن کو فری ہینڈ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں اور اسٹیٹ بینک کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے ڈالر کے حوالے سے صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ملک بوستان نے کہا کہ ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے فری ہینڈ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹو کرنسی اور فارن فاریکس ٹریڈ میں بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت ملک میں کرپٹو کرنسی خریدنے کے رجحان کی وجہ سے کروڑوں ڈالر بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ فاریکس ٹریڈ کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، ملک بوستان نے مطالبہ کیا کہ حکومت 15,000 ڈالر کو ایکسچینج کروانے والے شخص کے لیے شناختی کارڈ کی پابندی ختم کر دے تو صورتحال میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے، جبکہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی $1 بھی ایکسچینج کرتا ہے تو اسے بائیو میٹرک کروانا پڑتا ہے۔ ملک بوستان نے کہا کہ FATF قانون کے تحت بھی 15,000 ڈالرز تک فروخت کرنے پر شناخت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے ملک میں $1 کے لیے بھی بائیو میٹرک کی شرط ماورائے عقل معلوم ہوتی ہے۔ ملک بوستان نے انکشاف کیا کہ اس پابندی کی وجہ سے ڈالرز لوگوں نے گھروں میں چھپانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے حیران کرنے والے اعداد و شمار بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت لوگوں کے پاس 4 ارب ڈالر سے زائد گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا ان ڈالروں کو حاصل کرنے کے لیے حکومت شناخت کی پابندی اٹھا لے۔ اگر حکومت FATF کے مطابق 15,000 ڈالر ایکسچینج پر شناخت نہ ظاہر کرنے پر راضی نہیں تو پھر شناخت کی پابندی صرف 10,000 ڈالر سے اوپر کی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، فاریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر ملک بوستان نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ میں بتایا کہ ہم نے 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد ملک کو 10 ارب ڈالرز لے کر دیے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی صورتحال
قدرے بہتر ہوئی تھی۔ ملک بوستان نے دعویٰ کیا کہ ہم اس وقت بھی حکومت کو $40 کروڑ ماہانہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوریکس ایسوسی ایشن کی برانچز سالانہ $4 ارب عوام کو سفر اور تعلیمی اخراجات کے مد میں ایکسچینج کر کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے موجودہ حکومت کو $4 ارب بھی فراہم کیے ہیں۔ جی ناظرین، دبئی اور برطانیہ کی مثالیں دیتے ہوئے ملک بوستان کا کہنا تھا کہ حوالہ اور ہنڈی والے رقم کی گھر تک سپلائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے برطانیہ اور دبئی نے حوالہ بینکنگ کے لیے لائسنس جاری کیے ہیں تاکہ ہر کام کو لیگل فریم ورک میں لایا جا سکے۔ فوریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر نے شکوہ کیا کہ اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیوں کے چارجز کو بہت محدود کر دیا ہے۔ بینکوں کو $1 لانے پر $20 اور ہمیں $1 ملتا ہے۔ افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کے حوالے سے ملک بوستان نے کہا کہ حالیہ دنوں میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اس تجارت میں حوالہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اس مد میں پہلے روزانہ $1 کروڑ بینکوں میں جمع کروائے جاتے تھے، لیکن اب اس مد میں بہت کم ڈالرز جمع ہو رہے ہیں۔ ملک بوستان نے تجویز دی کہ افغانستان سے تجارت پاکستانی روپے میں کی جائے، جبکہ ایران سے بھی مقامی کرنسی میں ٹریڈ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور ایران سے مال کے بدلے مال کی تجارت کی اجازت بھی دی جائے۔ ملک بوستان نے یہ بھی کہا کہ آئی ٹی کے فری لانسرز ملک میں اربوں ڈالرز لا سکتے ہیں، لہذا آئی ٹی والے نوجوانوں کو بھرپور انداز میں پروموٹ کیا جائے۔ جی ناظرین، اگرچہ ملک بوستان کی طرف سے کی گئی پیشکش اہم ہے، کچھ تجاویز بہت اچھی ہیں، لیکن کچھ تجاویز پر سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ان کی پیشکش اور تجاویز پر عمل کر کے ملک کو بحران سے نکالا جا سکتا ہے اور ملک میں جاری ڈالرز کے فقدان اور خراب معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ تجاویز بہت زیادہ اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن ملک بوستان کی تمام تجاویز اور پیشکش کا ہر زاویے سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ بظاہر تو ملک بوستان کو ملک کی سنگین معاشی کرائسس سے نکالنے کے لیے ان کی تجاویز پر عمل کرتے ہی بہتر نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی خدشہ ہے کہ ان میں سے کچھ تجاویز پر عمل کر کے ملک میں کرپشن کے مزید نئے باب کھل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر لوگوں نے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالرز اپنے گھروں میں چھپا رکھے ہیں تو پھر یہ طے ہے کہ یہ ڈالرز حکومتی کھاتے میں نہیں، اور نہ ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ کس قسم کے پیسے سے یہ ڈالر خریدے گئے۔ لہذا اگر حکومت $15,000 کی فیٹ اپ کی شرط پر عمل کرتے ہوئے $15,000 ایکسچینج کروانے والوں سے شناخت نہیں پوچھتی تو پھر اس طرح ملک میں کرپشن اور کالے کام کو بڑھاوا ملے گا۔ لیکن اگر اسی بات کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو اس طرح پاکستان ڈالر کے سنگین بحران سے نکل بھی سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں نے اربوں ڈالرز خرید کر اپنے گھروں میں چھپا رکھے ہیں۔ یہ لوگ اب پریشان ہیں کیونکہ ان کی رقم پھنس کر رہ گئی ہے۔ تو ملک بوستان دانستہ یا غیر دانستہ طور پر لوگوں کی آواز تو نہیں بن رہے۔ بہرحال ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اگر حکومت $15,000 کے ایکسچینج پر شناخت چھپانے کی اجازت دیتی ہے تو مارکیٹ میں لاکھوں نہیں کروڑوں یا شاید اربوں ڈالرز گردش کرنے لگیں گے اور ملک کی معیشت میں بہتری کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ لہذا ہماری رائے میں موجودہ حکومت کو یہ کڑوا گھونٹ پی لینا ہی چاہیے تاکہ ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا ملے، لیکن شناخت چھپانے کی شرط صرف ڈالر کی مارکیٹ میں فروخت کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ڈالرز خریدنے کے لیے۔ اس لیے شناخت کی شرط ضرور برقرار رہنی چاہیے۔ اس طرح مارکیٹ میں ڈالر بیچنے والے سے حکومت اور ملک کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ڈالر خریدنے والے کو اگر بغیر شناخت کے چھوڑ دیا گیا تو مستقبل میں ملک کو ڈالر کے مزید کرائسس کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔